پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر اور امریکہ تک کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں. اب یہ میسج ہے اور بڑا سخت ہے. اور دوسری بات یاد رکھنا ہے کسی اور چیز کی تیاری بھی ہو سکتی ہے. وارننگ ہے, چلے تھریٹ نہ کہیں, وارننگ. ہر بندہ دہاڑی لگانے پہ تلا ہوا ہے, ہر بندہ واردات پہ. تو بھائی تم نام لو ان کے. چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت تعلقات خراب ہونا یا سی پیک کا رک جانا, ایٹمی پروگرام پہ پابندیاں لگانے کی بات کرنا, پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے, کہاں ہے؟ نائب مشیر برائے قومی سلامتی ان کا جو ہے جان سم تھنگ, اس نے کہا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر اور امریکہ تک کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں, اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی اقدامات کے اس پروگرام کے مقاصد کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں, یعنی امریکن نمائندہ کہہ رہا ہے. اسلام آباد کا طرز عمل نے میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا. اب مزید ان کا فرمانا, کہنا نہیں, وہ کہتے نہیں ہیں, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بیلسٹک میزائلز جوہری ہتھیاروں سے بھی لیس کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے ابھرتے ہوئے خطرے کے علاوہ کسی اور طرح دیکھنا مشکل ہے. اب یہ میسج ہے اور بڑا سخت ہے. یہ بڑا زہر آلود قسم کا. ظاہر ہے اس لیول پہ پھر وہ گالی گلوچ جس طرح ہماری سیاست میں ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا. سپر پاور ہے, انہوں نے اپنے ٹپیکل زبان میں جو بات کی ہے. لیکن میرا سوال ایک اور ہے, کیا امریکہ چین یا روس سے بھی اسی طرح اسی لہجے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ وجہ پنجابی کا محاورہ ہے جس میں بڑی وزڈم ہے. محاوروں میں دانش ہوتی ہے, صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. محاورے ہمیں جنم نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں تگڑے دا 70ویں 100. اس کا کیا مطلب ہے کہ تگڑے کا, طاقتور کا 70ویں 100, یعنی اس کا 100 ہوتا ہے 7 ضرب 20, 140 کا 100 ہوتا ہے. اس کا کمزور کا 100 کا ہوتا ہے, اس کا 100 140 کا ہوتا ہے. اب اس لہجے میں کوئی بھی امریکن اگر روس کے ساتھ بات کرے جو ایک ٹوٹا ہوا ملک ہے, اس میں وہ ہم سے بھی ملتا جلتا ہے. بنگلہ دیش, ادھر ان کا پتہ نہیں کتنی سٹیٹس نکل آئیں, سوویت یونین ہوتا تھا یہ سارا. یا وہ چائنا کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے, یا پھر علامہ اقبال ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور دوسری بات یاد رکھنا ہے کسی اور چیز کی تیاری بھی ہو سکتی ہے, اس طرح کی وارننگ. اور یہ اس کا جواب ہمارے فارن آفس نے بڑا مزہ خیز دیا تھا کہ جی یہ مقدس بھروسہ ہے 24 کروڑ عوام کا. ان کا بھروسہ تو بھی آئین پہ بھی ہے. ان کم بختوں بد نصیبوں کا بھروسہ تو جمہوریت پہ بھی ہے. وہ تو اس ملک کی اکانومی پہ بھی تھا. جمہوریت آپ کے تقریباً ہر الیکشن کے آگے سوالیہ نشان ہوتا ہے. ان حالات میں بھی اگر پاکستان کی مین سٹریم پارٹیز آپس میں اکٹھی نہیں ہے, بلکہ جو سب سے بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک کی, کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو, پسند آئے نہ آئے, بٹ اٹس اے ریالٹی. اب اس کے خلاف سارے وہی جو میں نے پہلے رونا رویا ہے کہ یہ بھی مکالمہ بھی ہو رہا ہے, اس کی بھی خبریں چل رہی ہیں, مکالمہ نہیں بھی ہو رہا, اس کی بھی خبریں چل رہی ہیں, اس پہ بھی تجزیے ہو رہے ہیں, اس پہ بھی تجزیے ہو رہے ہیں. ایون میڈیا از گیٹنگ کنفیوزڈ کہ مکالمہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہونے کے امکانات ہیں تو کتنے ہیں, نہ ہونے کے ہیں تو کتنے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو اب امریکن یہ تھریٹ ہے, وارننگ ہے, چلے تھریٹ نہ کہیں, وارننگ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نہ روس ہو نہ چین ہو, آپ ایک گداگر اکانومی آف بیگرز, نہ کوئی لا اینڈ آرڈر, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. آج میں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا میں نے پڑھا ہے کہ 3 یا 4 پانی یہ جو پریمیم
ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے جس کو یہ منرل واٹر کہتے جاہل، یہ بہت سارے جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے 3-4 کمپنیاں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پانی میں وہ زہریلے آرسینک وہ نکلا ہے اور فلاں گاند نکلا ہے، یہ ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے. لیکن بد کرداری اور منافقت کی آخری انتہا یہ ہے کہ کم از کم میں نے کسی اخبار میں ان کمپنیوں کے نام نہیں پڑھے. میں اب ڈی جی یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس سے پوچھوں نام دو ان کے، اور تم لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں انہوں نے، اللہ معاف کرے میں مثالیں ایک بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے منتھلی نہیں دی ہوگی، کیونکہ حرام کے بغیر تو یہاں کوئی کام نہیں کرتا. ہر بندہ دہاڑی لگانے پہ تلا ہوا ہے، ہر بندہ واردات پہ. تو بھائی تم نام لو ان کے. اس پہ بہانہ کہ ڈیفیمیشن ہے تو ثابت کر دو کورٹ میں کہ یہ سیمپلز ہیں، یہ ریزلٹس ہیں. اچھا اگر تم کہتے ہو جی کمپنی تباہ ہو جائے گی تو ابل تو ہو جائے، لیکن کل اگر وہ خود کو کریکٹ کر لیتے ہیں، امپروو کر لیتے ہیں، تو یہی ادارہ خبر جاری کرے کہ جی ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہو گیا. عوام دشمن ہر جگہ پہ. بھائی تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ فلاں 3 کمپنیوں کا، فلاں نہیں 3 کمپنیوں کا یا 4 کمپنیوں کا پانی سب سٹینڈرڈ ہے، آرسینک ہے اس میں. نپولین بوناپارٹ کو سینٹ ہیلینا میں آہستہ آرسینک دے کے مارا گیا تھا. وہ ہے کسی ایک اخبار میں، میرے پاس سارے اخبار آتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے کام کا حصہ ہے، بچپن سے عادت بھی ہے. ایک اخبار میں نے کسی ایک کمپنی کا نام نہیں، 3-4 کمپنیوں کی بات کی ہے، بس ختم. اتنے منافق اور عوام دشمن ہیں یہ لوگ، بتاتے نہیں. اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات ہے، پرم ایجنسی کے اندر ادویات نہ ہونے کی وجہ سے کم و بیش 30 بچے وفات پا گئے، جبکہ حکومت اس خبر کو سچ اور جھوٹ ثابت کرنے پہ لگی ہوئی. سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، خبر جھوٹ ہے، سچ ہے، فلانا ہے. پہلے تو کم از کم کسی سانے کے بعد کمیٹی بن جایا کرتی تھی، جو اس کیس میں نہیں بنی. تو آدمی حیران ہو کے سوچتا ہے. لیکن دوسری طرف آبادی کم کرو. میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، پاکستان کی فی کس آمدنی راتوں رات دگنی کر دو، اور وہ پہلا ملک بنو جس نے اپنے اوپر ایٹم بم پھینکا. یہ 24 کروڑ سے 12 رہ جائے، فی کس آمدنی دگنی. اور کیا چاہیے تمہیں؟ جو مر رہے ہیں لگے ہوئے. لیکن نہیں، کمال کی بات ہے غزہ کے بچے بہت یاد ہیں، چونکہ پتہ ہے ہمیں زبانی جمع خرچ ہیں، ہمیں بڑ کر دے رہیں گے. ایک تھوبڑا چھپ جائے گا اخبار اور ٹی وی پہ تھوبڑا آ جائے گا، بیان آ جائے گا کہ جی فلاں نے نیا کیا تھے، فلاں نے وہ کیا. پتہ ہے غزہ کے بچوں پہ ماتم ہے، اپنے بچوں کو مان ہی نہیں رہے تم. بہرحال یہ تو عوام ہی جب تک نہیں سمجھتے، ادروائز نہیں، کسی کو کسی پہ رحم نہیں آنا. تو ایک اور دلچسپ بات زیر گردش ہے، زیر بحث ہے، کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون یہ نونی ہیں شور مچایا کرتے ہیں کہ چین سے تعلقات خراب کر لیے، لیکن خود ان کے دور میں اب چین سے تعلقات کس سطح پہ ہیں مجھے بتاؤ. میرے ویورز مجھے بتائیں کہ چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت تعلقات خراب ہونا یا سی پیک کا رک جانا، ایٹمی پروگرام پہ پابندیاں لگانے کی بات کرنا، پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے، کہاں ہے؟ خود پاکستان کہاں ہے؟ بات پھر وہی آتی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مائٹ از رائٹ، پوری دنیا کی تاریخ کہتی ہے طاقت آخری حقیقت ہے زندگی کی. مائٹ از رائٹ. انسان جتنا بھی مہذب ہو جائے گا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ککھ باقی نہیں بچنا. اس قرائے ارض پہ یا اس کے علاوہ بھی حکومت صرف ہوگی ایک چیز کی، ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی، یعنی ذہین لوگوں کی، موجدوں کی، کریٹرز کی، ڈسکوریز کرنے والوں کی. اس وقت بھی یہی ہوگا. جو کمی قومیں ہیں ان کا وہی حال ہوگا جو کمیوں
کا ہوتا ہے، اور ان قوموں کا بھی یہی حال ہوگا جو اپنے عوام کو شریک نہیں کرتے اقتدار میں، نہ ان کو عدالتی انصاف دیتے ہیں، نہ ان کو اقتصادی انصاف دیتے ہیں، تو پھر کمی ہوتا ہے نا. اس کے لیے تیاری کریں.